وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ مقصد حیات بیان کر دیا گیا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں جو رہنا ہے وہ کس طرح سے رہنا ہے۔ دنیا میں آئے رہے چل دیے یہ طریقہ کار نہیں، دنیا میں آئے رہنے لگے مگر رہتے ہوئے کوئی حقوق کی پاسداری نہیں ہے، معاملات کی ادائیگی نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے، تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے، یہ بھی قبول نہیں ہے۔ قبولیت کی ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے عبادت۔ اب جب آیت مبارکہ کو سنتے تو یہ بھی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ شاید ہر وقت نماز پڑھنی ہے، ہر وقت قرآن پڑھنا ہے، یعنی ہم آیت مبارکہ کے معنی اور بیانیہ کو ایک مخصوص پیرائے میں بند کر دیتے ہیں، مگر ایسا ایک مسلمان دن پورا گزارتا ہے، رات کو سوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر معاملات زندگی اگلے دن کی ادا کرتا ہے۔ اگر دن میں 24 گھنٹے ہیں، دن اور رات میں، تو 24 گھنٹے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، چاہے اب جاگے، چاہے سوئے، چاہے کھائے، چاہے پیے، چاہے پہنے، چاہے اوڑے، چاہے چلے، چاہے پھرے، چاہے گھومے، چاہے مسکرائے، اگر اطاعت ہے تو سب عبادت ہے۔ اب اس کا نہانا دھونا، غسل کرنا، ناپاکی ہو جانے پر پاکی حاصل کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ کپڑوں کا پہننا بھی عبادت ہے۔ بال بچردار کے لیے اپنے بال بچوں میں ہنسنا، مسکرانا، بات کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ مسلمان کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے اگر یہ اطاعت گزار ہو جائے، فرما بردار بن جائے۔ اب جب یہی معاملات ہیں تو طریقہ کار یہی ہے، جو رہنا ہے، جتنا رہنا ہے اس کو یاد رکھنا ہے، بھولا نہیں جائے۔ جب یہ بھول جاتے ہیں تو پھر بے انگم زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک جانور ہے، اس کو نہیں پتا کہ کب تک جینا ہے، مرنا بھی ہے، نہیں پتا، تو وہ جو آتا ہے کرتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر موت کے متعلق جو علم تمہیں ہے اگر ان جانوروں کو ہوتا تو جو جانور کھائے جاتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی تم جو ہے بھروا نہ پاتے، ان کے جسم میں گوشت کو نہ پاتے، یعنی بالکل یہ سوکھے میں کانٹے کی طرح ہوتے ہیں اگر ان کو علم ہوتا۔ اور یہاں علم ہے مگر حال کیا؟
علم ہونے کے باوجود غفلت، اور ایسی غفلت کہ جب اچھی اور سچی بات سننے کو سمجھنے کو مل جائے یا ذریعہ میسر ہو جائے تو شیطان تھپیاں دیتا ہے. کبھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی یہ کام کرنے کے نہیں ہیں، ابھی دوسرے راستے پر، پھر اس راستے پر. جو تو کر رہا ہے وہ بھی تو صحیح ہے، جو کر رہا ہے وہ بھی تو ضروری ہے. یعنی بیسوں ہیلے بہانے، یہ سب شیطان کی تھپکیاں. پھر فرض نماز قضا ہو گئی تو کوئی ملال نہیں ہے، دکھ نہیں، کیونکہ شیطان تھپکیاں دے رہے ہیں. اگر جرم کر لیا، گناہ کر لیا، کوئی دکھ نہیں ہے. اس لیے شیطان کا پیچھے ہاتھ ہے. بے شرمی، بے حیائی والا کام کر لیا مگر کوئی فکر نہیں ہے. اور فکر تو کیا ہوگی؟ ہنس رہے ہیں، پھر کھلا رہے ہیں، کہکے لگا رہے ہیں، اور بانگے دہل، یعنی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بے شرمی والا کام کر رہا ہے یا کیا تو ملال نہیں. آدمی ندامت محسوس نہیں کرتا. کیوں؟ وہ فکری آہنگی میسر ہے، وہ صحبت نہیں ملی، وہ مجلسیں جاتی رہی ہیں، وہ ہم نشینیاں ختم ہو گئی ہیں جہاں یہ فکر اور سوچ ملا کرتی تھی. تو پھر جو جیسا چاہے وہ گزار لیتا ہے. اور اسی طرح ہر فرد بس ٹائم پورا کر رہا ہے، ٹائم پورا ہو جائے گا اس کی طرف بھی دھیان نہیں. ٹائم پورا ہو جائے گا، اگر یہی دھیان ہو جائے تو کچھ تو جذبہ بیداری مل جائے گا. وائے ناکامی کے متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. درویش لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا افسوس نہیں ہے کہ قافلے کا مال لٹ گیا، اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ قافلے کا مال لٹ گیا. افسوس تو یہ ہے جو لٹ گیا ہے اس کی بھی فکر سوچ نہیں ہے. جو نقصان ہوا اس کا احساس جو دل سے چلا ہے نا، اب تو اس کا افسوس کرنا پڑ رہا ہے. تو آج ہمارا یہی ہوا، بس کوئی گھڑی، کوئی دم، کوئی وقت ہمارے لیے بھی آواز دیتی جائے گی کہ فلاں تھا اب نہیں ہے، اور بقضاء الہی رخصت ہوا. کاش کہ یہ رخصت ہونا اس حال میں ہو ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہمارا رخصت ہونا اس حال میں ہو اس کا حبیب قریب ہم سے راضی ہو. مگر ایسا اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم ایسے بنے، ایسے کام کریں. اور ایسا بننے کے لیے، ایسے کام کرنے کے لیے ایسی مجلسوں کی ضرورت ہے، ایسی ہم نشینیاں چاہیے، ایسی
ایسی دوستیاں رکھنے کی ضرورت ہے، ایسی صحبت پانے کی ضرورت ہے، ایسا وقت ایسے لوگوں کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے، تو یہ ساتھ ہو سکتا ہے، ورنہ دوسری کوئی صورت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہی ہے کہ ہلاکت کا گھیرا گھڑا، تباہی اور بربادی کا عمیق گھڑا اور کھائی ہمارے منتظر ہے۔ ہر شخص جو آیا ہے اور آج ہمارے وقتوں میں، ہمارے زمانے میں ہر فرد کو اپنا آنا برتھ ڈے کی صورت میں یاد ہے، تو جانا بھی یاد کرا، جانا بھی یاد کرا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی کو زیادہ یاد کیا کرو، یعنی الموت، یعنی موت کو یاد کرو۔ جب برتھ ڈے کی صورت میں آنا یاد ہے تو موت کی صورت میں جانا یاد کرو۔ پھر معاملہ بیلنس کرو، تو کم از کم اطاعت گزار بھی تو بنو، فرما بردار بھی تو رہو، گناہ کو گناہ سمجھو، بے حیائی کو بے حیائی گنو، بے شرمی کو بے شرمی کاؤنٹ کرو، نافرمانی سے بچو، اللہ کو راضی کرو، اس کو راضی کرنے والے کام کرو، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو، اور وہ راضی رہیں، وہ راضی ہو جائیں، ان عوامل کو، ان اسباب کو اختیار کرو، زندگی کو بامعنی زندگی بناؤ۔ یہ طریقہ یہ ہے، اور اس طریقے کو اختیار کرنے میں دشواری یہی ہے کہ جو رنگ ہمیں لگے ہوئے ہیں ہم ان رنگوں کو اتارنا نہیں چاہتے، ہم وہ یاریاں توڑنا نہیں چاہتے، کہیں نفس کی یاری ہے، کہیں شیطان کی یاری ہے، کہیں شیطان نما انسانوں کی یاری ہے، کہیں دوستوں یاروں کی جو بے ودی، بے حیائی، بے شرمی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی صحبتیں ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم اطاعت اور فرما برداری کے ان راستوں سے دور ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کتاب صفت القیامت والرقائق، عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ذاب ثلث اللیل قام فقال، آپ روایت کرتے ہیں حضرت ابی بن کعب کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، جاءت الراجفۃ،
ایک نفخہ آ چکا، تقوی اور رادفہ دوسرا اس کے پیچھے ہے۔ جاء الموت بما فیہ، موت اپنی ہولناکیوں کے ساتھ آ چکی۔ جاء الموت بما فیہ، موت اپنی ہولناکیوں کے ساتھ آ چکی، یعنی موت اتنی قریب ہے، جانا اتنا ہمارا پرفیکٹ ہے۔ تو ہم تیاری کریں اور زندگی بامعنی بنائیں۔